معجزات میں سے ایک معجزہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خود امیر المؤمنین نے فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو خلفائے الہیہ میں تلاش کرو، میرا 4تھا نمبر ہے۔ چاہنے والے حیران ہوئے، کہنے لگے کہ یا امیر المؤمنین، ہم آپ کو خلیفتم بلا فصل کہتے ہیں کہ نبی کے بعد بلا فاصلہ آپ ہمارے پہلے خلیفہ ہیں، کیا وجہ ہے آپ اپنے آپ کو 4تھے خلیفہ کہتے ہیں؟ تو میرے مولا نے عدالت الہیہ کو بیان کیا، فرمایا اگر مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو ان میں تلاش کرو جنہیں اللہ نے اپنا ولی بنایا ہے، بشر نے نہیں، افراد نے نہیں، اشخاص نے نہیں۔ پروردگار عالم قرآن میں سب سے پہلے حضرت آدم کو اپنا خلیفہ کہتا ہے، اس کے بعد وہ حضرت داؤد کو اپنا خلیفہ کہتا ہے، پھر وہ حضرت سلیمان کو اپنا خلیفہ کہتا ہے، اور آیہ ولایت میں وہ میری خلافت کا اعلان کرتا ہے۔ لہٰذا خلفائے الہیہ میں جن کو اللہ نے چن رکھا ہے ان میں میرا 4تھا نمبر ہے۔ مجھے بشری خلفاء میں تلاش مت کرو، یہ خاطی ہیں، خطا کار ہیں، میں معصوم ہوں، یہ گناہ گار ہیں، میں پاکیزہ کردار ہوں، ان کا آغاز ظلمت، انجام مادیت، جبکہ میرا آغاز نور کامل اور انجام نور مجسم ہے۔ یہ بت پرستوں کے گھروں میں پیدا ہوتے رہے جبکہ میں خانہ زاد کبریاں ہوں۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے بت پرست عورتوں کا دودھ پیا ہے جبکہ میں حوران جنت کا پروردہ ہوں۔ انہوں نے تاج شاہی کو زینت سر بنا کر رکھا اور میں نے اسی تاج شاہی کو اپنی ٹھوکر میں رکھا اور کہا غری غیری طلقت ثلاثہ، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکا دے۔ علی نے تجھے 3 دفعہ طلاق دی، انہیں دنیاوی خزانوں نے غنی بنا دیا جبکہ مجھے الہی دولت نے امیر المؤمنین بنایا ہے۔ لہٰذا میرا ان بشری خلفاء کے ساتھ کوئی تقابل، کوئی موازنہ نہیں ہے۔ اگر تلاش کرنا ہے علی کو تو خدا کے خزانوں میں تلاش کریں، اگر تلاش کرنا ہے ایمان کے مولا کو تو خدا کی جانب سے منتخب کردہ میں تلاش کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی دنیا میں جب آتے ہیں، عالم مادہ میں جب وقت گزارتے ہیں تو خدا کے سامنے شکر گزار ہوتے ہوئے جہاں بہت ساری نعمتوں کو یاد کرتے ہیں تو خدا سے ایک شکر کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ یا علی اللہم صلی کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں کیا نعمت دی، حمد ہے تیری کس بات پر تو نے ان لوگوں میں سے قرار دیا جو ولایت علی ابن ابی طالب سے متمسک ہیں۔ اس دنیا کا لطف اگر لینا ہے اور اس میں خدا کی نعمتوں میں سے کسی نعمت کو تلاش کرنا ہے تو سب سے بڑی نعمت جس پر آپ شکر پروردگار انجام دیں وہ اللہ کی جانب سے اس ولایت کی معرفت ہونا ہے، اس کی پہچان ہونا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ میرے مولا امیر المؤمنین مومن کی شناخت کے لیے فرماتے ہیں، ایک سیریز ہے پوری ائمہ اطہار سے احادیث کی جو لیسا منا سے شروع ہوتی ہے۔ لیسا منا کسے کہتے ہیں؟ لیسا نہیں ہے، منا ہم میں سے۔ اور یہ پوری سیریز بتاتی ہے کہ اہل بیت نے ان لوگوں کو واضح کر دیا جو اہل بیت میں سے نہیں ہو سکتے، کون ان میں سے ہے اور کون ان میں سے نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ایک چیز جو ہمارے درمیان زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا، امیر المؤمنین فرماتے لیسا منا من ترک دینہ لدنیاہ ودنیاہ لدینہ، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ اہل بیت میں سے نہیں ہو سکتا، وہ ان کے چاہنے والوں میں سے نہیں ہو سکتا جو اپنے دین کو چھوڑ دے اپنی دنیا کے لیے اور اپنی دنیا کو چھوڑ دے اپنے دین کے لیے۔ اہل بیت میں سے کون ہے؟ اہل بیت میں سے وہ ہے جو اپنے دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلے۔ یہ تعلیمات اہل بیت ہیں، یہ ان کا بتایا ہوا راستہ ہے کہ ایک ہاتھ میں دین ہے اور ایک ہاتھ میں دنیا ہے۔ اسی لیے سورہ نساء میں پروردگار عالم انسان سے کیا کہتا ہے؟ من کان یرید ثواب الدنیا عند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ کان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو دنیا کا ثواب چاہتے ہیں ان کو بتا دیجئے اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے، اللہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔
خدا سے صرف دنیا کا سوال نہ کرو، اس سے آخرت بھی لو، وہ ثواب دنیا نہیں دیتا۔ آپ سب جانتے ہیں یہ ایام جو ہم گزار رہے ہیں، یہ کربلا کے وہ دن ہیں جس نے حق اور باطل کی سب سے بڑی وہ جنگ دکھائی، جہاں پر ایک جانب یزیدیت ہے، دوسری جانب حسینیت ہے۔ حسینیت کس چیز کا نام تھا؟ آپ سب کو پتا ہے۔ اور یزیدیت کی جانب جانے والے کون تھے؟ جو اپنی دنیا بچانا چاہتے تھے۔ یہی فرق تھا، ایک جانب دنیا دار تھے اور دوسری جانب ایماندار تھے، میں نہیں کہوں گی دیندار تھے۔ دوسری جانب صاحبان ایمان تھے، جن کے پاس دین بھی تھا اور جو دنیا کی بھی معرفت رکھتے تھے۔ لیکن جب یہ سب سے بڑا معرکہ سجا اور اس معرکے کا جو سپہ سالار تھا عمر ابن سعد، امام نے اسے شب عاشور اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ ہم بیٹھ کر ڈائیلاگ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، شاید بات جنگ تک نہ جائے۔ عمر ابن سعد آیا، امام حسین کی خدمت میں بیٹھا۔ امام نے اس سے سوال کیا اور کہا کہ اے عمر ابن سعد، کیا تو اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے کہ قیامت کے دن میرے خون کے عذاب کو سہ لے؟ بطور میرے قاتل تو قیامت میں آخرت میں عذاب اٹھا سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کر۔ جب امام نے یہ نصیحت کی تو عمر ابن سعد نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگا اے حسین، میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ امام نے کہا تیری مجبوری کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میری مجبوری یہ ہے کہ اگر میں آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھاؤں گا تو میرا جو کاروبار ہے، جو چلتا ہوا ہے، اتنا اچھا بزنس ہے، یہ عبید اللہ ابن زیاد اس پر قبضہ کر لے گا اور میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، غریب ہو جاؤں گا۔ امام نے فرمایا مجھے میرے بابا نے ایک باغ ہدیہ کیا تھا، وہ مجھے وراثت میں ملا ہے، میں وہ باغ تمہیں ہبہ کرتا ہوں، میں وہ باغ تمہیں دے دیتا ہوں، تمہارے پاس جو اس باغ سے سالانہ اتنی آمدنی آ جائے گی کہ تمہیں کاروبار کے نہ ہوتے ہوئے بھی کسی کی محتاجی نہ ہوگی۔ ٹھہر کر میں یہاں بتا دوں، اگر میرے جیسا بندہ سرزمین کربلا میں ہوتا اور عمر ابن سعد یہ کہتا کہ مجھے میرے کاروبار کو بچانے کی جلدی ہے، تو ہمارے جیسے دیندار کیا کہتے ہیں کہ تمہیں دنیا کی پڑی ہے، تم اپنی دنیا کی فکر میں، اور امام وقت کی جان کو خطرہ ہے۔ نہیں، امام اسلام کا صحیح چہرہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری فکر دنیا غلط نہیں ہے، تم اپنی فکر دنیا کے لیے ہمیں اپنا معاون پاؤ گے، ہم اس میں تمہیں سپورٹ کریں گے، تمہارا کاروبار جاتا ہے میں تمہیں چلتا ہوا کاروبار دیتا ہوں۔ اس نے کہا اے حسین، صرف اتنا نہیں، میرے پاس جائیدادیں پڑی ہیں اور میں ان جائیدادوں کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوں کہ اگر میرا کاروبار تو کہیں سکون سے لگ گیا، میری جائیدادیں ساری لے جائیں گی۔ امام نے فرمایا میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو گے۔ نہیں کہا یہ دنیا داری ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ صرف اتنا نہیں، میرے بیوی بچے وہ قید کر دیے جائیں گے، وہ ان پر مباح ہو جائیں گے۔ مولا نے فرمایا جس طرح میرے اہل حرم ہیں، میرے بیوی بچے ہیں، میرے گھر کی خواتین ہیں، اس طرح میں انہیں اپنی ضمانت میں، اپنے اختیار میں رکھتا ہوں۔ اس نے کہا اے حسین، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مجھے یہ وعدہ دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اگر میں نے آپ کے قتل میں شراکت کی تو مجھے رے کی حکومت دے دی جائے گی۔ آپ سب جانتے ہیں رے ایک جگہ کا نام ہے۔ کہا مجھے رے کی حکومت دے دی جائے گی۔ اس وقت امام نے سوال کیا اور عمر ابن سعد سے کہا کیا تو مانتا ہے میں صادق اور امین کا بیٹا صادق اور امین ہوں؟ اس نے کہا مانتا ہوں، آپ سچے اور امانت دار کے بیٹے سچے اور امانت دار ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے میرے منہ سے کبھی جھوٹ سنا ہے؟ اس نے کہا واللہ میں نے کبھی ایسا نہیں سنا۔ امام نے فرمایا میں صادق اور امین تجھے آج بتاتا ہوں، دنیا پرستی میں نہ جا، دین کو نہ چھوڑ، تجھے شہر رے کی گندم بھی نہ ملے گی۔ حکمرانی دور کی بات، والی اور حاکم بننا بہت بعد کی بات، تجھے وہاں کی گندم بھی نہ ملے گی۔ دین مت چھوڑو دنیا کے لیے، اگر تم دنیا کے ساتھ دین اپنانا چاہتے ہو، حسین سب سے بڑا معاون ہے، حسین سب سے بڑا خاطردار ہے، حسین کا تعاون سب سے پہلے تمہارے لیے ہوگا۔ میرے مولا کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پروردگار عالم سورہ اعراف میں کیا کہتا ہے؟ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ، کون ہے جس نے کہا کہ دنیا کی حلال نعمتیں تم پر حرام ہو گئیں؟
ہر وہ نعمت دنیا جو اللہ نے انسان کے لیے رکھی ہے وہ سب زینت ہے اس دنیا کی، اس سے خوب استفادہ کرو، لیکن ان نعمتوں کو دنیا اور دنیا پرستی کے حوالے نہ کر دو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے من یرید من دنیاہ نؤتہ منہا ومن یرید من آخرتہ نؤتہ منہا، جو اللہ سے دنیا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے، اور جو اللہ سے آخرت چاہتا ہے اللہ اسے آخرت دے دیتا ہے۔ ہم نے کس جانب جانا ہے؟ تاریخ کہتی ہے حضرت عیسیٰ کی ایک دفعہ ملاقات ہوئی دنیا سے۔ دنیا سے وہ ملے کس طرح سے بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا ایک ضعیفہ ہے، ایک بوڑھی عورت ہے جس کے سر پر بہت خوبصورت اور زرق برق سرخ رنگ کی چادر ہے، ایک ہاتھ پر مہندی لگائی ہے اور دوسرے ہاتھ پر اس کے خون لگا ہوا ہے۔ میں اس سے ملا، میں نے اس سے کہا اے ضعیفہ، اے بوڑھی عورت تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا اور کہا میں دنیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اگر تو اتنی ضعیف ہے، تیرا چہرہ اتنا کہن ہو چکا ہے، تیرے چہرے پر اتنی جھریاں ہیں، تو نے یہ سرخ چادر کیوں پہنی ہے؟ تو اس نے جواب دیا اور کہا ہوں تو میں ضعیف لیکن میں دکھتی جوان ہوں، میں اپنی جوانی سے، زینت سے، ظاہری گلیمر سے اپنی ضعیفی کو چھپا دیتی ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ نے پوچھا ہاتھ میں مہندی کس لیے ہے؟ اس نے کہا مہندی اس لیے ہے کیونکہ ابھی ابھی شادی کر کے آئی ہوں، خوشی دیکھ کر آئی ہوں، میں نے مسرت کا سامنا کیا ہے۔ پھر پوچھا دوسرے ہاتھ میں خون کس چیز کا ہے؟ کہا ابھی مجھے طلاق ہوئی ہے، ابھی ابھی دکھ دیکھ کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ حیران ہوئے، تو ضعیف ہے، دور سے لگتی جوان ہے، ایک ہاتھ میں خوشی ہے دوسرے ہاتھ میں غم ہے، تو ہے کیا؟ تو اس وقت دنیا مسکرائی اور کہنے لگی اے روح اللہ، یہی میں ہوں، یہی میری کیفیت ہے کہ میں ایک وقت میں باپ کو خوش کرتی ہوں اور بیٹے کو افسردہ کر دیتی ہوں، اور جب بیٹے کو خوش کرتی ہوں تو باپ کو افسردہ کر دیتی ہوں۔ اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان میرا طالب ہے، اور میں مچھلی کی طرح کسی کے بھی اختیار میں، کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں آتی۔ اللہ نے مجھے ایسا رکھا ہے کہ میں اپنے اختیار سے ہر جانب حرکت کرتی رہتی ہوں، لہٰذا دنیا کی طرف جانے والا انسان کبھی کسی خاطر خواہ نتیجے پر نہیں آتا، اور جو انسان اپنے آپ کو چاہتا ہے بیلنس توازن کے ساتھ رکھے، میرے اور آپ کی گردن پر سب سے بڑا احسان جس ایسی ہستی کا ہے جس نے توازن کر کے دکھایا ہے وہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ دنیا کی مالکہ تھی، ملیکۃ البطحاء تھی، ام الثعالب تھی، دنیا ان کی دنیا داری کے اوپر غبطہ کرتی تھی، حسرت کرتی تھی، اور زمانہ کیسا تھا؟ جاہلیت کا تھا۔ ہم سب جانتے عورت کی حیثیت کیا تھی، عورت کی وقعت کیا تھی، عورت کو کیا سمجھا جاتا تھا، لیکن دیکھیے کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو دین اور دنیا کا بہترین توازن بنا کر رکھا کہ تھی مالدار، تھی دنیا دار۔ میں اسلام سے پہلے والی خدیجہ کی بات کر رہی ہوں، اسلام کے بعد والی خدیجہ ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے اپنے دین اور دنیا کے لیے جو ایک مقصد یا ہدف رکھا وہ رسول اللہ، ان کے گرد طواف کرتی رہیں پروانے کی صورت، اور اپنی دین و دنیا ان کے لیے قربان کی۔ رسول اللہ سے پہلے خدیجۃ الکبریٰ گرچہ دنیاوی لحاظ سے شہرت رکھتی تھی، لیکن نام کیا تھا؟ خدیجہ۔ شہرت کیا تھی؟ طاہرہ، کہ یہ پاک ہے، اس کا کردار عالی ہے، اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، یہ پاک ہستی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان اپنی دنیا کو سنوارنے کی جانب جاتا ہے تو اس دنیا کے اندر اس کی زینت آخرت ہے۔ اگر میں رک کر آپ سے ایک سوال کروں، ہم دین کو سمجھنے کے لیے، دین کی تعریف کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین دنیا میں رہنے کا سلیقہ، دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ کیا ہو سکتا ہے اللہ ایسا دین دنیا کے لیے اتارے جو دنیا کے برخلاف ہو، جو دنیا کے متضاد ہو، جو دنیا کے لیے سوٹیبل نہ ہو، یا دنیا میں جس پر عمل کرنا مشکل ہو جائے؟ سید الشہداء نے اپنا آخری خط جو مدینے میں بھیجا اس میں کیا لکھا؟ کأن الدنیا لم تزل وکأن الآخرہ لم یکن۔ دنیا تو جیسے کبھی تھی ہی نہیں اور آخرت کو کبھی زوال ہی نہ تھا،
بہترین برجنگ کی دنیا اور آخرت کے درمیان، کہ حسین جانتا ہے دنیا کیا ہے اور حسین جانتا ہے آخرت کیا ہے۔